وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ سورہ مرسلات دو حصوں میں یہ تقسیم ہوئی تھی، جس کے 19 آیات گزشتہ ہفتے آپ نے درس سماعت فرمایا، تو اس کی باقی 31 آیات کا ترجمہ اور پیغام، جس میں اس کے ٹوٹل 50 آیات ہیں، جو آج 31 آیات ذکر ہوں گے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، علماء مفسرین نے نقل کیا ہے یہ مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں من قرأہا عرف اللہ بینہ و بین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی عظیم روایت ہے۔ سید امام فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس کو میدان محشر میں سید الرسل سے آشنائی کرائے گا۔ یعنی ہم دیکھیں نا، کوئی معزز شخصیت آتی ہے تو ہم تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں مقام رکھتے ہیں، تو صحیح امام فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ سے آشنائی ہم گناہ گاروں کی، ہمارا تعارف رسول اللہ سے اللہ کی ذات کروائے گی، یعنی خدا کی طرف سے ملک ہوگا یا خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یعنی خدا تعارف کروائے گا کہ اے میرا حبیب یہ وہ بندہ ہے، یہ تیرا وہ امتی ہے جو سورہ مرسلات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی عظمت اور شان کی بات ہے، رسول اللہ کو اللہ کی ذات ہمارا تعارف کروائے، یہ سورت پڑھے تو تب یہ ہمیں یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ہمارے پاس ایک اور روایت ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے اصحاب نے رسول اللہ سے عرض کی اسرع الشیب الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میں بہت جلد بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں آپ میں بڑھاپے کے آثار بہت جلد ظاہر ہو گئے ہیں، بہت جلدی آپ بوڑھے لگ رہے ہیں ہمیں۔ تو اس وقت سید رسول نے اپنی زبان وہی سے کیا پیغام دیا؟ فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعم یتساءلون۔ سید رسول سے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو جلدی ہم بوڑھا ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ پہلی صورت سورہ ہود، دوسری سورہ سورہ واقعہ، تیسری صورت سورہ مرسلات جو یہی صورت ہمارا موضوع ہے، چوتھی صورت سورہ عما یتساءلون، 30ویں پارے کی پہلی صورت۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جو اپنے اندر قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، عذاب جہنم کی بات کر رہے ہیں، بد عمل لوگوں کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں سید الرسل جو کائنات کی افضل اور اشرف ہستی ہے، وہ بھی قرآن پڑھ کے اس قدر خوف محسوس کر رہی ہیں کہ ان کے اندر بھی بڑھاپا آ رہا ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اندر نہ دین کی رغبت ہے، نہ دین سے محبت ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، قرآن سے اور تعلیمات آل محمد سے اپنی وابستگی رکھیں۔ آیت نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم، 20 سے 24 تک آیات، اس کی تلاوت اور ترجمہ۔ الم نخلقکم من ماء مہین وجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم وقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی یعنی منی سے خلق نہیں کیا؟ جو انسان سے نجس پانی نکلتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تمہیں نجس پانی سے خلق نہیں کیا، حقیر پانی سے؟ وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا، یعنی رحم مادر میں۔
ماں کے شکم میں محفوظ مقام میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو ٹھہرائے رکھا، الی قدر معلوم، ایک معین مدت کے لیے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی مدت اس نے ماں کے رحم میں رکھنا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے ایک انداز سے منظم کیا اور ہم بہترین انداز سے منظم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم یہ انسان کی افزائش نسل کو بہترین انداز سے منظم کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس آیت نمبر 20 سے 23 تک افزائش نسل کی بات ہے، تو یہاں پر افزائش نسل کی بات کیوں کی؟ اللہ آخر اس میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں، یعنی پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا تھا؟ قیامت کی نشانیاں ذکر کی تھی۔ اس سورت کی جو 19 آیات تک جو ہم نے ذکر کیا تھا اس میں جو اللہ نے قسمیں کھائی تھیں اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا، تو یہاں پر افزائش نسل کی جو بات کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ تو اس کے دو جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو لوگ منکرین قیامت ہیں، قیامت کے دن کے منکر ہیں، قیامت کا دن نہیں آئے گا، کون ہے جو قیامت کے دن اٹھائے دوبارہ؟ یہ سارے لوگ یہ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کو تو مٹی کھا چکی ہوگی، اور انسان کا وجود یا کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوں گے یا حیوانات کھا چکے ہیں، تو انسان کیڑے مکوڑوں کا وجود بن چکا ہے، یا وہ مثلا حیوانوں نے جو کھایا، مثلا درندوں نے جو انسانوں کو کھایا وہ تو ان کا وجود بن گیا، تو انسان کا وجود تو ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب انسان کا وجود ختم ہو گیا، کچھ کو مٹی کھا گئی، کچھ کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، کچھ کو درندے کھا گئے، وہ تو ان کا حصہ بن گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعادۃ المعدوم، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اول خلقت دینے میں قادر ہے، رحم مادر میں، ماں کے شکم میں نطفہ ٹھہرانے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے، کیا وہ دوبارہ تمہیں نہیں وجود دے سکتا؟ تو اللہ کے لیے یہ محال نہیں ہے۔ یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے وجود بخشا نجس پانی سے، تو اب یہ انسان کا وجود مختلف اجزاء کا حصہ بن گیا ہے، کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ انہی جن کا حصہ بنائے اللہ ان سے جدا کر لے؟ ممکن۔ تو لہٰذا اب تو یہ سائنس بلکہ یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ مثلا فلاں جانور نے فلاں چیز جو کھائی ہے اس کے اندر کون سا حصہ، اس کے اندر کتنا حصہ کس حیوان کا ہے، کتنا حصہ انسان کا ہے، اگر اس نے انسان کھایا تو وہ تو اب لیبارٹریوں کے ذریعے سے چیک کر رہے ہیں کہ اس نے مثلا کس کس کو کھایا ہے، جانور مثلا شیر نے اس نے کس جانور کو کھایا ہے، ہرن کو کھایا ہے، فلاں کو ہے۔ تو یعنی اب سائنس ترقی کر سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام جو انسان کے وجود کو کھانے والے ہیں، تو کیا اللہ دوبارہ وجود نہیں دے سکتا؟ بے شک اللہ قادر و مطلق ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ نے ایک تو یہ ذکر کیا کہ یہاں پر افزائش نسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ دوسرا، لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم کچھ نہ تھے تو ہمیں اللہ نے وجود بخشا، ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان جو ہے اپنی خلقت کے ذریعے سے اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے خلقت کی بات کی ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نطفے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے رحم مادر میں نطفے کو ٹھہرایا ہے، تو جب یہ اللہ نے ٹھہرایا ہے تو پھر یہ اللہ کے نظام میں ہمیں یہ نقص کیوں لازم آتا ہے کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے رحم میں نطفہ نہیں ٹھہرتا، یا بچہ سکت ہو جاتا ہے، بنتا ہے تو بچہ سکت ہو جاتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ اب یہ اعتراض کافرین کی طرف سے ہو یا شک رکھنے والوں کی طرف سے ہو،
تو لہٰذا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا پھر یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نطفہ جو ہے وہ ٹھہرانے والا رحم مادر میں کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے نظام میں تو کوئی خلل نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر یہاں پر بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں آتی ہیں کہ ان کے بچے سکت ہو گئے ہیں یا نطفہ نہیں ٹھہرتا، تو آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کا بھی تو کوئی ریزن ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے مختلف اس کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ پہلا اس کا یہ ہے کہ جو ماں کے رحم میں جو نطفہ نہیں ٹھہرتا، باقی نہیں رہتا، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے جو اس وقت سائنس اور ڈاکٹرز جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوائیوں کی جو گرمی ہے اس کا اثر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا بہت سخت گرم ہوتی ہیں جو ان کے معدے کے موافق نہیں ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ گرمی کا اثر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نطفہ نہیں ٹھہر پاتا، اگر ٹھہر جاتا ہے تو سکت ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس میں بعض غذاؤں کی وجہ سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ فلاں چیز کھائی، مثلا بچہ سکت ہو گیا، کیا کھایا تھا ڈاکٹر کے پاس؟ فلاں چیز کھائی، مثلا کوئی ایسی لیکوڈ چیز، لیسدار چیز یا چکنائی والی چیز کھائی ہے خاتون نے، یا کوئی اور ایسی چیز کھائی ہے جس نے گیس پیدا کر دی یا چکنائی حد سے زیادہ کر دی، اور اس چکنائی یا گیس یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ سکت ہو جاتا ہے، یا وہ نطفہ سکت ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے۔ تو بعض غذائیں وجہ بنتی ہیں، نطفہ نہیں ٹھہرتا، نہیں باقی رہتا، یا یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین ہوتی ہیں صحت کا خیال نہیں رکھتی پریگننٹ کی حالت میں، تو لہٰذا جب صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس وقت بھی نطفہ نہیں ٹھہرتا۔ یا پھر مزید جو اس دور میں جدید جو ریسرچ کرنے والے ہیں ماہرین نفسیات، وہ کہتے ہیں کہ جب خاتون خوف اور ہراس میں ہو، ہر وقت خوف کی حالت میں ہو، ہر وقت ٹینشن کی حالت میں ہوتی ہے نا بعض خواتین، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے ذہن پہ سوار کر لی، مثلا کوئی قتل ہوا، اس نے ذہن پہ سوار کر لی، کسی جوان کی ڈیتھ ہوئی، اس نے دماغ پہ بٹھا لی۔ تو جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس لیں، یہ خوف اور ان چیزوں کا شکار ہوں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایسی خواتین کے ہاں بھی بچے کی ولادت کے امکان کم ہو جاتے ہیں، رحم مادر میں نطفہ نہیں ٹھہرتا، تو لہٰذا ان چیزوں سے باہر کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رحم مادر میں نطفہ نہیں ٹھہرتا، لیکن کچھ وجوہات جو اسلامی ہیں وہ ہمیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں قمری یعنی چاند کے حساب سے جو مہینہ ہے اس کی پہلی، اس کی درمیان یعنی 15 اور اس کی آخر یعنی 30 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں حق کے زوجیت کو ادا نہ کریں۔ امام فرما رہے، امام معصوم، کیوں مولا؟ امام فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں اگر حق کے زوجیت کو ادا کیا گیا تو کیا ہوگا؟ اس سے بچہ سکت ہو جائے گا، یعنی نطفہ نہیں ٹھہرے گا، یا پھر یہ ہے کہ بچہ یعنی نطفہ ٹھہرا ہے تو نطفہ سکت ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ بچہ سکت ہو جائے گا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے منع کیا، اور امام نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرمایا اسی روایت میں، فرمایا اور اگر اولاد ہو بھی گئی یعنی نطفہ ٹھہر گیا، اولاد سکت نہ ہوئی، نطفہ سکت نہ ہوا، بچہ ہو گیا، تو وہ حتماً، روایت ہے امام فرماتے ہیں وہ بچہ حتماً دیوانہ ہوگا یا مرگی کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ دیوانہ یعنی یا تو وہ پاگل پیدا ہوگا مینٹل، یا پھر وہ کیا ہوگا؟ مرگی کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا جس شخص کو مرگی ہوتی ہے اسے عام طور پر مرگی کا دورہ مہینے کے اول میں ہوتا ہے یا وسط میں ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کو ہر مہینے کے شروع میں دورہ پڑتا ہے، درمیان میں پڑتا ہے، آخر میں پڑتا ہے، تو یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اول ماہ، وسط ماہ اور آخر ماہ کا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر ایک اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و امام فرماتے ہیں جو شخص تحت الشعاع کسے کہتے ہیں، یعنی مہینے کی آخری دنوں میں، مہینے کے آخری دن ہوتے ہیں شمار، مثلا 28 کا دن، 29 کا دن، 30 کا دن، جب چاند باریک ہو جائے اور سورج کی روشنی کے نیچے آ جائے، تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی تحت الشعاع کے وقت بیوی کے یعنی حق کے زوجیت ادا نہیں کرنے چاہیے، امام علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تحت الشعاع یعنی 28، 29 اور 30 کو ہر مہینے چاند کے حساب سے حق کے زوجیت ادا نہیں کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی حق کے زوجیت ادا کرتا ہے تو پھر وہ شخص اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ اس کے بچے کی خلقت مکمل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سقط ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں بچہ مکمل پیدا ہونے سے پہلے کیا ہو جائے گا، بچہ سقط ہو جائے گا، امام فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اپنی خامیاں ہوتی ہیں اور ہم اس کو خدا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، نقائص ہمارے اندر ہوتے ہیں، غلطیاں ہماری ہوتی ہیں اور ہم اس کو خدا پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ہمیں آداب اسلامی کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں یہ سارے آداب ذکر کیے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے جو مومنین یعنی بعض گھرانے ہیں جنہیں میں شخصاً جانتا ہوں، دیندار گھرانے، بچی اور بچے کی شادی سے پہلے اس کو وہ آداب زوجیت، حق زوجیت پڑھنے کے لیے وہ کتاب دیتے ہیں۔ تہذیب الاسلام اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، عربک میں کتابیں ہیں ہمارے پاس مفصلاً، فارسی میں کتابیں ہیں، لیکن اردو میں یعنی بہترین آداب علامہ مجلسی نے جمع کیے ہیں تہذیب الاسلام میں۔ تو لہٰذا وہ آداب اسلامی ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا اس دن قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو لہٰذا جو افزائش نسل پیدا یعنی اب افزائش نسل یہ کیا ہے، بچوں کا پیدا ہونا، افزائش نسل اللہ تعالیٰ کی اصل میں حقیقت میں یہ قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہماری ہدایت کرتی ہے، ہماری اصلاح کرتی ہے اللہ کی قدرت کی طرف، کہ انسان اپنی خلقت کی طرف دیکھے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے، شک و شبہات کی زندگی سے وہ باہر آ جائے، اور جو لوگ انکار قیامت کرتے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ تو گویا جو اللہ انسان کو پہلے خلق کر سکتا ہے وہ اللہ ہمیں دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 25 سے 28 تک آیات کا ترجمہ پیغام۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاطًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کیا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو انسان کے لیے قرار گاہ نہیں قرار دیا، یعنی پناہ کی جگہ نہیں بنائی، اس کے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ نہیں بنایا۔ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اللہ کہہ رہے ہم نے رہنے کی جگہ قرار دی ہے۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے تمہیں شیرینی پانی پلایا، ماء فراتا شیرینی پانی، میٹھا پانی اللہ کہہ رہے ہم نے تمہیں پلایا۔ اور آیت نمبر 28 میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن جھٹلانے والوں کی ہلاکت ہے۔ آیت 25، 26 اور 27 اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مشاہدہ وہ جو ہے کروا رہا ہے صاحبان عقل کو، کہ زمین والوں کے لیے یعنی یہ جو زمین ہے یہ انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ ہے، انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، انسانوں کے غذا حاصل کرنے کی جگہ ہے، انسان کے لباس حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور انسان کی تمام ضروریات کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین سے کسی اور جو ہے وہ سیارے پہ جائے، بلکہ دنیا کے یعنی زمین میں وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے اس زمین کو زندہ اور مردوں کے لیے جو ہے وہ پناہ گاہ قرار دیا، یعنی جگہ قرار دی۔ تو زندوں کے لیے یہ جگہ ہے ضروریات پورا کرنے کے لیے، مردوں کے لیے جگہ ہے دفن ہونے کے لیے۔ زمین اپنے اندر محفوظ کرتی ہے۔ اگر یہ زمین مردوں کو اپنے اندر دفن نہ کرتی تو کتنی جو ہے وہ ہر طرف بدبو پھیلتی، کتنی بیماریاں پھیلتی، جو انسانوں کے لیے دشوار ہو جاتا۔ تو یہ صلاحیت زمین کو کس نے بخشی؟ اللہ کی ذات نے۔ یعنی اللہ ان تمام اپنی کمالات کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، اے انسان پلٹا میرے اللہ کی طرف پلٹا، آخرت پہ ایمان رکھ، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کر، صرف دنیا کے لیے نہ جی۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، آخرت کے لیے ہم آئے ہیں، آخرت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے، کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے احسن اچھے اعمال کون انجام لے کر آئے اپنے دامن خیر میں سے۔ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے ہماری نجات کے لیے، اللہ اعمال صالح دیکھنا چاہتا ہے، جو اعمال صالح لے کر آئے گا وہی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ دنیا رہنے کی جگہ بھی ہے، اور زندوں کے لیے بھی ٹھکانہ ہے اور مردوں کے لیے بھی ٹھکانہ ہے۔ روایت ہے جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ آپ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، کوفہ کے باہر قبرستان کی طرف دیکھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاذہ کفات الاموات، یہ مردوں کی یہ جگہ ہے، مردوں کا یہ مسکن ہے، یعنی قبرستان یہ مردوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور پھر آپ نے کوفہ کے گھروں کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا ہاذہ کفات الاحیاء، یہ زندہ لوگوں کے گھر ہیں۔ تو لہٰذا یعنی دنیا جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے قرآن کی اسی سورت کی آیت 25 اور 26 کی تلاوت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یعنی ہم نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ قرار دی ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ تو لہٰذا اچھا یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ کون سی نعمتوں کو ذکر کیا؟ اللہ نے بیان کیا کہ یعنی جس میں اللہ پہاڑوں کا ذکر کیا، نعمتوں میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ پہاڑ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی جو منکرین قیامت ہیں وہ بھی پہچانیں کہ اللہ کی اس نظام کو پہچانیں۔ کیا ہے یہ پہاڑ؟ اللہ نے پیدا کیوں کیے یہ پہاڑ زلزلوں سے بچانے کے لیے یہ کام آتے ہیں۔ احادیث میں بھی ذکر ہوا ہے، لیکن اب یہ سائنس نے بھی یہ بیان کیا، پہاڑ جو ہے یہ زلزلوں سے بچاتے ہیں، زمین کا بیلنس برابر رہتا ہے، زمین کے اندر اور باہر سے جو دباؤ ہے اس کے کنٹرول رکھنے کے لیے یہ پہاڑ ہے۔ اللہ نے زمین کے اندر اور باہر کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو حل کیا، ورنہ زمین اندر دھس جاتی یا زمین اوپر اٹھ جاتی اور انسانیت تباہ و برباد، پوری کائنات تباہ ہو جاتی۔ دیکھیں اللہ کے نظام کو دیکھیں، ایک ایک چیز میں فکر کریں، غور کریں۔ پہاڑوں میں تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ذرا فکر کریں، غور کریں، اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں۔ وہاں پر جو لوگ پہاڑوں میں جاتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں، اللہ نے یہ پہاڑ کس لیے بنائے، ان میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں۔ تو یہ لہٰذا یہ پہاڑ یہ اس کام آتے ہیں، طوفانوں اور آندھیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یعنی ان پہاڑوں کو خلق کیا ہے۔ اس لیے طوفان اور آندھیاں جو ہیں وہ کنٹرول میں آتی ہیں ان پہاڑوں کے وجود سے، اور ان پہاڑوں کے اندر معدنیات ہیں، قیمتی خزانے ہیں۔ ان قیمتی خزانوں کو رکھنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ کیوں؟ تاکہ انسان اور جو دنیا والے ہیں، جو سلطنت والے ہیں، وہ بھی ترقی کریں، ملک بھی ترقی کریں اور انسان بھی ترقی کریں۔ اللہ نے خزانے اس لیے رکھے، ملک بھی ترقی کرے
اور انسان بھی ترقی کرے، کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ تو لہٰذا یہ خزانے، اور ان خزانوں میں آپ دیکھیں معدن، اس میں پٹرول رکھا گیا ہے، تیل رکھا گیا ہے، قیمتی اس میں موتی رکھے گئے ہیں، یعنی جو پتھر رکھ گئے ہیں نوادرات میں سے۔ تو لہٰذا انسان چاہے تو ان وسائل کے ذریعے سے اپنی غربت اور افلاس کو ملکی سطح پہ بھی اور جو ہے وہ دور کر سکتا ہے، عالمی سطح پہ بھی وہ اپنی غربت کو دور کر سکتا ہے۔ اور کتنے ممالک ایسے ہیں جو ان معدنیات سے فائدہ حاصل کر کے اپنی قوم کو بھی فائدہ دے رہے ہیں اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کوشش کرے صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے نہ جیے، بلکہ جیسے اپنے حق کو سمجھتا ہے ضروری، اپنے دوسرے مسلمان ہیں، اپنا ملک ہے، اپنا وطن عزیز ہے، اس کے حقوق کو بھی سامنے رکھے۔ تو جو قومیں صرف اپنے مفاد میں رہتی ہیں وہ اپنے وطن کے بھی غدار ہیں، اپنی قوم کے بھی غدار ہیں۔ تو لہٰذا اپنے وطن کے ساتھ بھی مخلص رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی مخلص رہیں، اسلام کے ساتھ بھی مخلص رہیں اور مذہب آل محمد کے ساتھ بھی مخلص رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پر پہاڑوں میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چشمے رکھے، پانی رکھا، ان پہاڑوں میں برف جمتی ہے، پھر وہ برف پگھلتی ہے، وہ ندی نالوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں جاتا ہے وہ پانی، اور پھر وہ پانی جو ہے لوگ سیراب ہوتے ہیں، کھیتیں سیراب ہوتی ہیں، جانور سیراب ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس قدر، اور اللہ نے اس پانی کو جو قرآن میں ذکر کیا نام کیا دیا ہے؟ ماء فراتا، یعنی شیرینی پانی۔ ماء فراتا کا مطلب کیا ہے؟ شیرینی پانی، خوشگوار پانی۔ لہٰذا یہاں پر روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے بچے کا تالو جب آپ اٹھاؤ تو امام فرماتے ہیں آب فرات سے اٹھاؤ۔ یہاں پر چونکہ پانی کا نام اللہ نے، یعنی شیرین پانی کا نام کیا ہے؟ آب فرات۔ تو لہٰذا آب فرات کا ذکر آ گیا تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا آب فرات کا ذکر بھی کر دیں، جو نہر فرات ہے کوفہ میں۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کا تعلق کس سے اٹھاؤ؟ آب فرات سے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یعنی پہلی گھٹی کون سی دو؟ آب فرات کی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بچے کو پہلی گھٹی آب فرات سے دی جائے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ آب فرات سے اٹھایا جائے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم اہل بیت کے دوستوں میں سے ہوتا ہے۔ آب فرات کی پہلی گھٹی۔ اور آپ نے فرمایا جنت کے 2 پر نالے، یعنی 2 ندیاں جو برابر اس نہر فرات میں گر رہی ہیں، جنت کی 2 نہریں اس نہر فرات میں گر رہی ہیں۔ تو لہٰذا یعنی نہر فرات کا پانی اس قدر یعنی بافضیلت ہے۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں اگر کوفہ والے اپنے بچوں کا تالو جو ہے آب فرات سے اٹھاتے تو اس میں شک نہیں کہ وہ سارے کے سارے مومن ہوتے، یعنی کوئی منافق نہ ہوتا اگر کوفہ والے سارے اپنے بچوں کو فرات کی گھٹی دیتے۔ چونکہ اس زمانے میں لوگ کنویں کے پانی ہوتے تھے گھروں میں، تو نہر فرات کا پانی لینے لوگ کم جاتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو لوگ علیکم السلام اگر بچوں کا جو ہے وہ تعلق آب فرات سے اٹھاتے تو ان کو کیا ہوتا؟ وہ مومن ہوتے، منافق نہ ہوتے۔ تو لہٰذا دیکھیں امام علیہ السلام آب فرات کی یہ فضیلت، اور امام حسن، امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام، مل کے صلوات پڑھیں اماموں کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ ان 2 معصوم نے، 2 اماموں نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں ہماری ولایت دنیا کے تمام پانیوں پر پیش کی گئی، جس پانی نے ہم آل محمد کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اس کو خوشگوار اور شیریں بنا دیا، اور جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا انکار کیا وہ پانی کھارا رہا یا پھر وہ نمکین رہا، کڑوا رہا۔ تو یعنی یہ ولایت آل محمد، گویا اس روایت نے ایک اور بھی پیغام دے دیا ہے
کہ جہاں پر ولایت آل محمد کا نور ہوگا وہ شیریں ہوگا، مزاجن، اخلاقاً، کردار کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا پانی کی طرح سے، یعنی جس دل میں نور ولایت آل محمد ہو وہ سخت مزاج نہ ہو، کھارے پانی کی طرح، نمکین پانی کی طرح، بد مزاج نہ ہو، وہ گندے پانی کی طرح، یعنی اچھے پانی کی طرح۔ جس نے نور آل محمد کا اقرار کیا ہے اس کے اندر بھی پاکیزگی آئی ہے، شیرینی آئی ہے، تو جس کے دل میں یہ نور محمد و آل محمد ہے اس کے وجود میں بھی کردار آل محمد کی طہارت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں کہ جب فتح کا سال آئے گا، یعنی قائم آل محمد کے قیام کا وقت ہوگا، تو اس وقت نہر فرات میں طغیانی آئے گی اور اس کا پانی کوفہ کی گلیوں اور کوچوں میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا یعنی یہ آب فرات کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک اور روایت ہے کہ علماء نے نقل کیا ہے صاحب مناقب شہر عاشوب نے کہ یہ نہر فرات کا پانی یہ حق مار ہے جناب فاطمہ زہرا کا۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیں ذرا، قربان جاؤں، یعنی جس بی بی کا حق مار آب فرات ہے، یعنی اسی کے لال کو کربلا میں پیاسا رکھا گیا، تو لہٰذا ایک مقدمہ ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ تو یعنی جو مالک ہیں، جو مالکوں کی اولاد ہے، اسی کو پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا آب فرات کے بارے میں ذکر، آیت نمبر 28۔ اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کی آیات، ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ آیات کا ترجمہ۔ اب تم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرما رہا ہے، اب تم لوگ جاؤ اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی تم لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، اب جاؤ پھر، اب دیکھو قیامت آ چکی ہے، اب جاؤ اس کے حساب و کتاب کی طرف، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ حساب و کتاب یعنی قیامت کیا ہے۔ تم جھٹلاتے تھے، اب حساب و کتاب آئے گا، عذاب چکھو گے، پتہ چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا جی آیت نمبر 30 کا ترجمہ، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی جو جہنم کا اٹھتا ہوا عذاب، دھواں، وہ 3 شاخوں والا ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا، نہ وہ ایسا، نہ وہ سایہ دار ہے وہ دھواں، نہ وہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے، یعنی وہ دھواں تمہیں آگ کے شعلوں سے بھی نہیں بچائے گا اور سائے والا بھی نہیں، جلانے والا ہے۔ جو تم اللہ کی جو ہے وہ نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، تو لہٰذا اپنی بد عملیوں کی وجہ سے اپنے لیے عذاب تیار کرتے تھے۔ اور فرمایا آیت نمبر 32 میں، انہا ترمی بے شرر کالقصر، یقیناً یہ دھواں ایسی چنگاریاں اڑائے گا جو
محل کے برابر ہے، یعنی بہت بلندی تک اس کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، جو دیکھتے ہوئے انسان کو خوف ہوگا۔ کأنہ جمالات صفر، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی وہ دھواں جب وہ شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اتنے بلند کہ وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی اس قدر زرد اور جلانے والی آگ کے شعلے۔ ویل للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، ہر وہ دن جس دن وہ نہ بول سکیں گے۔ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، لا ینطقون، جس دن وہ نہ بول سکیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یہ نہ بول سکیں گے۔ دنیا میں تو باتیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، علماء پہ اعتراض، قرآن پہ اعتراض، دین پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض۔ قیامت والے دن پھر ان کی نہیں چلے گی۔ دنیا میں بول لو، جتنا دین کا تماشا بنانا ہے، جتنا دین کا مذاق اڑانا ہے بول لو۔ قیامت والے دن نہ کافر بول سکیں گے، نہ مشرکین بول سکیں گے، نہ کفار و مشرکین کے راستے پہ چلنے والے صرف دعوی ایمان رکھتے ہیں لیکن اعمال صالح کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کردار میں یہ لوگ بھی کافروں سے پیچھے نہیں ہیں، کافروں والا عمل ہے، کافروں کی سیرت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا يُؤْذَنْ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، انہیں قیامت کے دن یہ اجازت نہ دی جائے گی کہ یہ اپنا عذر کریں، میں قیامت کے میدان میں کہیں یا اللہ اب ہمیں معاف کر دے، ہم تو ایمان والے تھے، مسلمان تھے، ہم تو آل محمد کے حبدار تھے، ہم بد عمل رہ گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کافروں کا، نہ مشرکوں کا، نہ بے دینوں کا، نہ صرف ولایت کے نام پہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم نے ولایت پہ آ گئے ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم ولایت پہ آ گئے، ہم بے شک ولایت والے کامیاب ہیں، آل محمد کی ولایت والے کامیاب ہیں۔ اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر اہل بیت اپنی تعلیمات بیان نہ کرتے، اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی پھر حضرت علی اکبر باعمل نہ ہوتے، اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی حضرت عباس علمدار باعمل نہ ہوتے، اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی کربلا میں 13 سال کے حضرت قاسم جب مدینے میں تھے تو حافظ قرآن تھے، ان کو پھر عمل کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم کہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کافی ہے، تو کیا میں اور آپ حضرت علی اکبر سے بڑھ کر ولایت رکھتے ہیں؟ میں اور آپ حضرت قاسم سے بڑھ کر ولایت رکھتے ہیں، محبت آل محمد رکھتے ہیں؟ ہم تو ان کے قدموں پہ قربان، ان کی عظمتیں کجا، ان کی معرفت کجا، اور ہم جیسے خطا کار کجا۔ تو لہٰذا ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو اعمال سے آزاد نہ سمجھیں، آل محمد کی ولایت ہمیں اپنے سے جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے اعمال صالح کے ذریعے۔ وہ چاہتے ہیں دلوں میں نور ولایت آل محمد ہو، وجود میں کردار آل محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 37 میں ویل یومئذ للمکذبین فرمایا، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلے کے لوگوں کو جمع کی ہے۔ فیصلے کا دن ہے، پہلے والی امتیں بھی اور تم لوگ بھی سارے قیامت کے دن جمع ہوگے، اپنا حساب و کتاب ہوگا سب کو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَقِيدُونَ، اب اگر تم ہیلا کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں ہیلا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اب اگر تم ہیلا کر سکتے ہو تو کرو۔ دنیا میں تو جھٹلاتے تھے، قیامت کو نظر انداز کرتے تھے، اب کوئی ہیلا ہے تو لے کر آؤ، بہانے بازیاں کرو۔ اب یہاں تمہارے بہانے نہیں چلیں گے، یہ اللہ کی سلطنت ہے، قیامت کے دن اللہ کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے، پھر ہمارے کوئی ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر فرمایا آیت نمبر 40 میں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 29 سے 40 تک ان 11 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، کس چیز کی؟ کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، حساب و کتاب کا انکار کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم آزاد زندگی گزاریں، ہم پر نہ اللہ کا آرڈر ہو، نہ نبی کا آرڈر ہو، نہ کوئی آسمانی کتاب کا آرڈر ہو، ہم جو کریں مرضی ہے، عیاشیاں کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ آج یورپ کنٹریز میں
نان مسلم یہ ریسرچ کر رہے ہیں، جو لوگ آزاد زندگی گزارتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، زنا کریں، شراب پئیں، جتنے بھی گناہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ماہرین نفسیات نے جو تحقیق پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر لوگ زیادہ نفسیاتی مریض کیوں ہیں، لوگ زیادہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ شراب پیو، زنا کرو، موسیقی سنو، فلاں حرام کام کرو، یہ حرام کام کرو، کہا کہ حرام ہی حرام کام، اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اب وہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، یعنی غلطیاں کر کر کے وہ تھک چکے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہم نیا کام کیا کریں، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی ہیں ذہنی طور پہ، یا پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں اپنی زندگی سے تنگ آ کر۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بہترین نظریہ ہے، کچھ چیزوں کی طرف حکم دیا یہ کرو، کچھ چیزوں سے کہا یہ نہ کرو، کہا اسلام بہترین مذہب ہے جس میں پابندیاں بھی ہیں اور اجازتیں بھی ہیں، جس سے انسان نفسیاتی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے اور قتل خودکشی جیسے گناہ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ لوگ کفار و مشرکین اب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں، ہمارے اوپر کسی کا آرڈر، قرآن کا آرڈر نہ ہو، نبی کا حکم نہ ہو، تعلیمات ہم پر نہ ہو۔ آج کا مسلمان افسوس کے ساتھ وہ بھی یہی چاہتا ہے میں آزاد ہو جاؤں، نبی اور امام قرآن کی بات کر رہے ہیں، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خمس و زکوٰۃ کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، دیانت داری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی فراڈ کرتے رہیں، ہم بھی دھوکہ کرتے رہیں، ہم بھی شرابیں پیتے رہیں، ہم بھی زنا کرتے رہیں، ہم بھی حرام کاریاں کرتے رہیں، کن کی طرح؟ کافروں کی طرح۔ پھر آج اگر جو نوجوان، جو لوگ اس حرام میں مبتلا ہیں، خدا گواہ اب سروے کرے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں، اور اللہ نے قرآن میں جو سکون ذکر کیا وہ کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اگر سکون ہے، اطمینان قلب ہے، اللہ کہتا ہے وہ ذکر خدا میں۔ اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ ذکر کا بیان کیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن میں نماز ہے، ذکر سے مراد خود اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، ذکر سے مراد خود تلاوت قرآن ہے، ذکر سے مراد خود ذات مصطفیٰ ہے، یعنی نبی پاک کی سنت، ان کی پاک تعلیمات۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے اطمینان قلب ذکر میں، اللہ کے ذکر میں۔ اللہ نے ذکر قرآن میں کس کو بیان کیا؟ نماز، دین کی پابندی، سید الرسل کی سنت پہ عمل، قرآن کی تلاوت۔ جب ہماری زندگی میں نہ نماز ہو، نہ قرآن ہو، نہ تعلیمات ہو، نہ سنت ہو، اب بتائیں ہماری زندگی میں سکون کیسے ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے، آپ اللہ کو ناراض کریں، بتائیں آپ کو اللہ کیسے سکون دے؟ جس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں وہی شیطان بد سکونی لے کر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا ان آیات میں، ان 11 آیات میں اللہ نے ان کو خبردار کیا جو کفار و مشرکین اور ان کے راستے پہ چلنے والے بدعمل لوگ ہیں۔ تو لہٰذا انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ آخر میں آیت نمبر 41 سے 50 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین فی ظلال وعیون وفاکہۃ مما یشتہون قلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ، پہلی آیت یعنی آیت نمبر 41، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت میں سایہ دار درختوں کے نیچے ہوں گے، محلات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ وفاکہۃ مما یشتہون، اور پھر ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے وہ پھل ان کو ملیں گے، جن پھلوں کی وہ خواہش کرتے ہوں گے وہ پھل ان کو ملیں گے۔
قُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرما رہا ہے اب تم اپنے اعمال کے صلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یعنی تم نے جو نیک اعمال انجام دیے، تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیے، اب ان نیک اعمال کی وجہ سے کھاؤ پیو۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ اہل جنت کون ہیں؟ اہل جنت فرمایا ان المتقین، وہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ہیں، زانی لوگ نہیں ہیں، شرابی لوگ نہیں ہیں، بے نمازی لوگ نہیں ہیں، بد کردار لوگ نہیں ہیں، قاتل لوگ نہیں ہیں، ماں بہن کا حق کھانے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ حرام کاریاں کرنے والے نہیں۔ متقی کون ہیں؟ واجبات کے پابند، حرام کاموں سے اجتناب کرنے والے اور واجبات کو انجام دینے والے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے مدح کی، جن کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو لہٰذا پہلے کافروں کی مذمت کی، اب جنتی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، دل جوئی کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ کامیاب لوگ اگر ہیں تو وہ متقی ہیں، یعنی وہ لوگ جو باعمل ہیں، با کردار ہیں، دین اور شریعت کے پابند ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، آیت مجیدہ اتنا عظیم پیغام دے رہی ہے۔ آیت نمبر 46 فرمایا کھاؤ تھوڑے دن مزے کرو یقیناً تم مجرم ہو۔ اللہ کہہ رہے کھا پی لو، تھوڑے دن ہیں۔ جو لوگ کافر تھے اللہ کہہ رہے تھوڑے دن ہیں، کھا پی لو، یعنی قیامت والے دن جو اہل جنت ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے دائمی نعمتیں ملیں گی، وہ ہمیشہ کے لیے، تم اس سے محروم رہ جاؤ گے۔ تو لہٰذا ایک خطاب ہمیں بھی ہو رہا ہے، اے دین کو معمولی سمجھنے والو، کھا لو تھوڑے دن ہیں تمہاری زندگی کے، کر لو مزے، پھر تمہیں آگے پتہ چلے گا۔ آج ہم اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اولاد کا شکم بھرنے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے مال پہ حق ڈالیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں، ہم رشوت کھائیں، ہم سود کھائیں، خمس نہ دیں، زکوٰۃ نہ دیں، رشتہ داروں کے حق کے وراثت ہو وہ ادا نہ کریں، اللہ رسول کا حق ادا نہ کریں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کھا پی لو، کتنے دن کھاؤ گے؟ تھوڑے دن، وہاں پر پھر تمہاری نہیں چلے گی۔ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے حق ادا نہیں کیے، ہم نے لوگوں کے حق ادا نہیں کیے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ معاف کرنے والا ہے پھر تو ہم سارے الیاذ باللہ زانی بن جائیں، پھر تو ہم سارے لوگ الیاذ باللہ شرابی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، رحمان رحیم ہے، اس کے معنی کو سمجھیں۔ اللہ رحمان اور رحیم کس کے لیے؟ جو اپنے واجبات کو مکمل کرے، حرام کاموں سے اجتناب کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، جو غلطیاں ان کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ رحمان اور رحیم اس کے لیے، یہ نہیں ہے میں بڑے بڑے جرائم انجام دیتا جاؤں، لوگوں کا حق کھاتا جاؤں، قتل کرتا جاؤں، شرابیں پیتا جاؤں، زنا کرتا جاؤں، نمازیں چھوڑتا جاؤں، میں کہوں اللہ رحمان اور رحیم۔ یہ فکر یزید کے لشکر سے ملی ہے، کربلا سے۔ عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بیٹے نے کہا بابا تو نماز رسول کو شہید کرنا چاہ رہا ہے، کل میدان قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہتے اللہ غفور الرحیم۔ اس بدبخت، اس ملعون نے کربلا میں یہ بنیاد رکھی۔ آج یہی فکر، وہ امام حسین کو قتل کر کے کہہ رہے اللہ غفور الرحیم، ہم امام حسین کے مقصد کو قتل کر کے، دین کو پامال کر کے کہہ رہے ہیں اللہ غفور الرحیم۔ ہم بھی پیچھے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو لہٰذا اللہ غفور الرحیم بے شک ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دین کی پابندی کریں، استغفار کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، پھر کہیں اے مہربان اللہ، میں نے جو لوگوں کا حق کھایا، میں نے جو تیری نمازیں روکی، میں نے تیرے واجبات روکے، میرا اللہ اب میں اس کو ادا کر چکا ہوں، جو غلطیاں ہوئیں اب مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کے لیے اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50 آخری تین آیتیں۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ ان کو کہتا ہے کہ رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے۔ کیا کرو؟ رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے۔ علماء مفسرین نے نقل کیا ہے کہ
یہ جو آیت نمبر 48 ہے یہ نازل ہوئی ہے قبیلہ ثقیف کی مذمت میں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کہا کہ قبیلہ ثقیف رسول اللہ کے سامنے آئے تو رسول اللہ نے ان کو تنبیہ کی، ان کو پیغام دیا کہ تم لوگ نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو۔ تو قبیلہ ثقیف نے کیا کہا؟ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یہ ہمارے لیے عیب ہے، نماز پڑھنے کو اپنے لیے عیب۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف عزاداری امام حسین کافی ہے۔ میرا دوست، عزاداری امام حسین بے شک ہماری یہ مودت امام حسین علیہ السلام کا تقاضا ہے، عزاداری امام حسین کا کوئی منکر نہیں ہے۔ کیا امام حسین کربلا میں عزادار تھے؟ امام حسین تھے یا نہ تھے؟ امام حسین سے بڑھ کر کربلا میں کوئی عزادار نہیں، اپنے لال علی اکبر کے عزادار تھے، حضرت علی اصغر کے عزادار تھے، حضرت عباس علمدار کے عزادار تھے، اپنے تمام اصحاب باوفا کے عزادار تھے۔ لیکن نماز ظہر کا وقت ہوا، امام نے کیا پڑھی؟ نماز۔ یہ تو سارے پڑھتے ہیں کہ امام نے سجدے میں سر دیا۔ او کربلا کو بیان کرنے والوں، او کربلا کو سن کے رونے والوں، امام کے آخری سجدے کو کیوں بھول جاتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے لیے امام حسین کی عزاداری کافی ہے۔ اور میرا دوست، بے شک عزاداری بھی ہمارے لیے باعث عبادت ہے، مودت امام حسین کا تقاضا ہے، عزاداری سید الشہداء بھی کریں، لیکن آپ عزاداری کا نام کہہ کے آپ نماز کی توہین نہ کریں، آپ امام حسین کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ امام حسین کے مقصد کو پامال کریں۔ امام حسین نے کربلا میں دین خدا کو بچایا، اور دین خدا میں خود نماز بھی ہے، اور خود پڑھ کے بتایا۔ تو لہٰذا نماز کا جب رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہاں پر کیا جواب دیا؟ جو آج تک نماز نہیں پڑھتے اور اپنی نجات نہیں سمجھتے آئے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود۔ نبی فرماتے ہیں، او میرے کلمہ گو سن لو، اس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یعنی وہ بے وقعت بے قدر و قیمت ہے انسان نبی کی نگاہ میں جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، جس کی زندگی میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ آخری دو آیات 49 میں فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والے، یعنی کافر، مشرکین، کفار جنہوں قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ آخری آیت 50 فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ فرماتا ہے پس اس قرآن کے بعد کس کلام پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن اتنا عظیم معجزہ، اتنی عظیم کتاب آ چکی، اللہ فرماتا ہے پھر یہ کس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ آج دیکھ لیں ہم لوگ بھی قرآن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ کافر و مشرکین قرآن آنے کے بعد ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے گھروں میں ہے، مساجد میں ہے، ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ ہم بھی عمل کے اعتبار سے ان مشرک اور کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی قرآن نازل ہونے کے بعد ہدایت اپنی نہیں کر رہے، ہدایت کے راستے پہ نہیں آ رہے۔ آج وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں وہ بھی انہی راستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے افسوس کے ساتھ کیا ہے، قرآن کو چھوڑ کے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے جوگیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن رحمت اور برکت بنا کر نازل کیا گیا، آج ہمارے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جوگی جو آتا ہے، جوگی جو سانپ والا تماشا دکھاتا ہے، اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ گیدڑ سنگی، جس کے اوپر سندور لگا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بہکارا ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں یہ گیدڑ سنگی ہوگی اس کے گھر میں برکت آئے گی، پیسہ آئے گا، مال آئے گا۔ لوگ بھی بے وقوف بن جاتے ہیں۔ بھئی اگر گیدڑ سنگی رکھنے سے برکت آتی ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تو اس سے بندہ یہ پوچھے تو بھیکاری بن کے پھر اس کو کیوں بیچ رہا ہے؟ 10-12 اپنے گھر میں بھی رکھ لے، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی تو اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتا؟ اب یہ دیکھیں گیدڑ سنگی ہے کیا؟ یہ گیدڑ سنگی، گیدڑ جو حرام گوشت جانور ہے، اس کے دماغ میں ایک ٹیومر، ایک رسولی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب جو رسولی ایک مردار جانور کے لیے باعث نحوست ہے، وہ میرے لیے، آپ کے لیے رحمت اور برکت بن سکتی ہے؟
یہ قرآن سے دوری ہے، آل محمد کی تعلیمات سے دوری ہے۔ لہٰذا قرآن اور اہل بیت سے وابستگی رکھیں۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کے صدقے میں اس درس قرآن کو قبول و منظور فرما۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کے صدقے میں اس درس قرآن کا ثواب اور آج اس کا جو تبرک برادر کفایت